یہ سندھ صوبہ کا ایک شہر ہے۔ تاریخی ریکارڈز کے مطابق یہ علاقہ بہت سے دیہاتی تھا جہاں ہی پہلے رہے اور تجارت لیے اہم ہے۔ یہ شہر پاکستان کے کثرہ تاریخی تمثیلت کے تحت شادی رہا ہے اور اس سے تاثیر پذیر ہے۔ پچھلے دہائیوں میں نوکوٹ کے باہرہ کے مختلف خاندانوں اور سلطنتوں کے تحت ریاست ہوا، جیسے کہ مغل، برطانوی اور بیٹانی۔ برطانوی راج کے دوران نوکوٹ اہم انتظامیہ کے ایک شہر تھا، اور بے شک ایشیائی دورانیہ کے عمارتیں اور تعمیرات بھی اب ہی شہر میں موجود ہیں۔ اخیر سے نوکوٹ میں تیزی سے شارتی ترقی اور ترقی ہو رہی ہے، اور اب شہری اور ثقافتی حصہ بہت الف۔ نوکوٹ پاکستان کے صوبہ سندھ کے ضلع تھرپارکر کا ایک چھوٹا شہر اور یونین کونسل ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 50,000 افراد پر مشتمل ہے۔ نوکوٹ کی تاریخ وادی سندھ کی تہذیب سے ملتی ہے، جو کہ 2500 قبل مسیح کے آس پاس اس خطے میں موجود تھی۔ یہ قصبہ صدیوں سے تجارت کا ایک بڑا مرکز رہا ہے، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کبھی نمک کی پیداوار کا ایک بڑا مرکز تھا۔ برطانوی راج کے دوران نوکوٹ ضلع تھرپارکر کا ایک حصہ تھا اور تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ یہ قصبہ تعلیم کا ایک اہم مرکز بھی تھا۔ اس علاقے میں کئی اسکول اور کالج قائم کیے گئے تھے۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد نوکوٹ پاکستان کا حصہ بن گیا اور تجارت کا ایک اہم مرکز بنا رہا۔ تاہم حالیہ برسوں میں بنیادی ڈھانچے اور سرمایہ کاری کی کمی کی وجہ سے شہر کو اقتصادی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان چیلنجوں کے باوجود نوکوٹ ثقافت اور روایت کا ایک اہم مرکز بنا ہوا ہے، جہاں سال بھر بہت سے تہوار اور تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ یہ قصبہ اپنے تاریخی مندروں اور مزارات کے لیے بھی جانا جاتا ہے، جہاں ہر سال ہزاروں سیاح آتے ہیں۔ نوکوٹ پاکستان کے صوبہ سندھ کے ضلع تھرپارکر کا ایک چھوٹا شہر اور یونین کونسل ہے۔ نوکوٹ کی تاریخ 17ویں صدی کی ہے، جب اس کی بنیاد بھیل قبیلے نے رکھی تھی، ایک ہندو برادری جو راجستھان، بھارت سے اس علاقے میں ہجرت کر آئی تھی۔ برطانوی راج کے دوران نوکوٹ تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا، جہاں ہندوستان اور پاکستان کے مختلف حصوں سے تاجر سامان کی تجارت کے لیے اس شہر کا دورہ کرتے تھے۔ یہ زراعت کا ایک اہم مرکز بھی تھا، جس کے آس پاس کے علاقوں میں گندم، کپاس اور گنا جیسی فصلیں کاشت کی جاتی تھیں۔ 20ویں صدی کے اوائل میں نوکوٹ کو ضلع تھرپارکر کا صدر مقام بنایا گیا اور انتظامیہ اور حکمرانی کے لیے ایک بڑے مرکز کے طور پر کام کیا۔ تاہم 1947 میں ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کے ساتھ شہر کی معیشت اور آبادی کو تجارت میں کمی اور ملک کے دوسرے حصوں میں لوگوں کی نقل مکانی کی وجہ سے نقصان پہنچا۔ آج نوکوٹ ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کی آبادی 30,000 کے قریب ہے۔ یہ اپنی تاریخی یادگاروں اور مندروں کے لیے جانا جاتا ہے، بشمول کھیتلائی مندر، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ خطے کے قدیم ترین مندروں میں سے ایک ہے۔ اس شہر میں متعدد اسکول اور ایک ڈگری کالج بھی ہے۔ نوکوٹ ثقافت اور روایت کا ایک اہم مرکز ہے، اور اس کے باشندے اپنی منفرد رسومات اور روایات کے لیے جانے جاتے ہیں۔ یہ قصبہ علاقے کی ترقی کے لیے کام کرنے والی کئی غیر سرکاری تنظیموں کا گھر بھی ہے۔ نوکوٹ ایک چھوٹا شہر ہے جو سندھ، پاکستان میں واقع ہے۔ تاریخی ریکارڈ کے مطابق یہ قصبہ مغل دور میں قائم ہوا تھا۔ یہ علاقے کے لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں وہ رہتے اور کام کرتے تھے۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں یہ قصبہ تجارت کے مرکز کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ انگریزوں نے نوکوٹ میں ایک ریلوے اسٹیشن قائم کیا جو اسے سندھ اور پاکستان کے دیگر حصوں سے ملاتا تھا۔ اس سے علاقے کی معیشت کو فروغ دینے میں مدد ملی اور زیادہ لوگوں کو نوکوٹ میں آباد ہونے کی طرف راغب کیا۔ 20ویں صدی کے دوران نوکوٹ زراعت اور صنعت کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ یہ قصبہ کپاس اور گنے کی پیداوار کے ساتھ ساتھ اس کی ٹیکسٹائل ملوں کے لیے بھی جانا جاتا تھا۔ آج نوکوٹ ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کی آبادی 30,000 کے قریب ہے۔ یہ اپنے تاریخی مقامات اور یادگاروں کے لیے جانا جاتا ہے، بشمول نوکوٹ کا قدیم قلعہ جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ مغل دور کا ہے۔
اس قصبے میں ایک ریلوے اسٹیشن بھی ہے جو اسے پاکستان کے دوسرے حصوں سے ملاتا ہے۔